السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کھنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکلا یا کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا، اور اگر کسی کی سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلی تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی آنکھ کے باہر بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ پر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کسی کے پھوڑے میں بہت بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ دبا کر نکالا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جب کہ وہ خون بہہ جائے۔ کسی کے زخم سے ذرا سا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اس طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا تو دل میں سوچے کہ اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تو تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں خون کا رنگ نہیں معلوم ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ کسی نے جھونک لگوائی اور جھونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور جو نہ اتنا نہ پیا ہو بلکہ کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر مچھر یا مکھی یا کٹمل نے خون پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔
کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا پھنسی معلوم ہوتی ہو، پس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے، اسی طرح اگر ناک سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں تو ان میں کوئی کٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتے رہے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہ ٹوٹے گا۔ اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پینا یا پت گھرے تو اگر منہ بھر قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور منہ بھر قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا بلغم گرے تو وضو نہیں گیا چاہے جتنا ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو سب کا ایک حکم ہے، اور اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ، منہ بھر ہو یا نہ ہو، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے گرے اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہ جائے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ گرتی تو بھر منہ ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی اور جی اچھا ہو گیا تھا، پھر دوہرا ہو کر متلی شروع ہوئی اور تھوڑی سی قے ہوئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی اور تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ایسی غفلت ہوئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتے تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا چھوتڑ ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑے تو اگر گر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا، اور جو گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہے، اور اگر بیٹھے جومتا رہے گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ اگر بے ہوش ہو گئے یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی دیر ہی رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ کسی نے آواز سن لی اور پاس والوں نے سب نے سن لی، جیسے کھلکھلا کر ہنسنے میں سب پاس والے سن لیتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اپنے کو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ سن سکے، اگرچہ بہت پاس والے سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز جائے گی۔ البتہ چھوٹی لڑکی یا لڑکا جو ابھی جوان نہ ہوئے ہوں، زور سے نماز میں ہنسے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آئے تو وضو نہیں جاتا، ہاں وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیسدار پانی آگے کی راہ سے آتا ہو
تو احتیاط اس سے کہنے میں ہے کہ وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اسی کال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے کھال سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ شوہر کے پیشاب کے مقام سے جب بیوی کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنی اپنی پیشاب گاہ ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ خود نہایت برا اور گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے۔ وضو کے بعد ناخن کٹائی یا زخم کے اوپر کی مردار کال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتنی جگہ کے پھر تر کرنے کا حکم ہے۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگی ہو کر نہائے یا ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بدون لاچاری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا گناہ کی بات ہے۔ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں یا ذرا سی کھے ہوئی منہ بھر نہیں ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پتھ یا جمع ہوا خون نکلا تو یہ خون اور یہ کھے نجس نہیں ہے، اور اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر کھے ہوئی اور خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر اتنی کہہ کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کے کھلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈالتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے اور جب منہ بھر ہو تو نجس ہے۔ اگر اس کے بے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن پھر وضو کر لینا بہتر ہے۔ جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلاں عضو دھویا ہے یا نہیں تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کر چکنے کے بعد کچھ شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی ہے تو اس کو کر لے۔ بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے، ہاں اگر کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے، دوپٹہ یا کرتے کے دامن سے جبکہ اس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہو تو اس سے چھونا درست نہیں، ہاں اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے، اور زبانی پڑھنا درست ہے، اور کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اس کو دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ کا اور ایسی تشتری کا چھونا بھی درست نہیں،